کی بحث. علم کلام کا اصل میں مقصد ہوتا ہے، علم کلام کا جو مقصد ہے وہ خارجی جو کم از کم منفی جو اس کا پہلو تھا، خارجی جو اسلامی عقائد پر حملے ہوئے اسلام کے پھیلاؤ کی وجہ سے، اسلام کی فتوحات کی وجہ سے نئی قومیں اسلام میں داخل ہوں، سوریانی، عیسائی اور ان قوموں، ایرانی، ان قوموں کے درمیان جو ہے یونانی فلسفے اور ہندو فلسفے اور دوسرے فلسفے جو ہے راج تھے، سوریانی فلسفے وغیرہ، عیسائی رومی فلسفے وغیرہ، وہ سب راج تھے. تو وہ مسائل جو ہے پیش آئے تو ان کا جواب دینا فرض ہو گیا. تو اس کے جواب دینے کے لیے علماء اسلام نے وہ علوم پڑھے، عقلی علوم، اور ان کا جواب دیا. لیکن جب خارج سے جو لوگ تھے، خارجی حملات جو تھے، وہ عقلی تشکیک جو تھی، وہ جب اس کو شکست دے دی مسلمانوں نے اور استحکام پیدا ہوا، تو اس کے بعد جو ہے یہ علم جو ہے انورڈ لوکنگ ہو جاتا ہے، تو اندرونی اختلافات کی آماج گاہ بن جاتا ہے. اور وہ اصل میں اس میں اسلامی عقائد کا کفایت نہیں ہوتا جتنا جو ہے اندرونی تفرقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. خاص طور پر مثلا آج کل جو علم کلام ہے اس کا کوئی ان کا علم کلام قدیم جس کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کا 1% بھی نہیں ہے جو مباحث پیش کیے جاتے ہیں، یا 2% بھی نہیں ہے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں. لیکن جو فوکس ہے جھگڑوں کا وہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ہیں. یہ علم قدیم جو کلام قدیم کی کا ایک عجیب اس کو فتح حاصل ہوئی، علم کلام قدیم جس کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے دشمنوں پہ. لیکن اس فتح کا ایک منفی اثر یہ ہوا کہ وہ انورڈ لوکنگ ہو گیا. وہ پھر مسلمانوں کے تفرقات اور خاص طور پہ چند مباحث، صفات کی مباحث مثلا، وہ مسلمانوں کے درمیان. تو آج علم کلام جو ہے بنیادی طور پہ ہمارے ہندوستان میں تو اتنا نہیں تھا، اب جو ہے یہ خارجی اثرات سے آ رہا ہے. یعنی لوگ پڑھتے تھے عقائد کی کتابیں، لیکن یہ کہ ہمارے کوئی اشعری حنبلی جھگڑے نہیں آئے. یعنی یہ اشعری حنبلی جھگڑے جو ہیں علم کلام کا نقطۂ ماسکہ بن گئے ہیں آج. جس طرح یعنی سنی شیعہ جھگڑا جو ہے سارے اس پہ چھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ استعمار کی اسلامی جو ریاستیں ہیں، مصر اور سعودی عرب وغیرہ، یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان جھگڑوں کو، اور علماء اس کا اہل کار بن جاتے ہیں. یہ ایک منفی نتیجہ نکلا ہے ہمارے یہاں علم کلام کی ایکچولی سکسیس کا، جس کو علم کلام قدیم کہتے ہیں. بہرحال یہاں رکتے ہیں، پھر اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین.